اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفجر آیت نمبر 1 سے۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، والیال العشر، اور قسم ہے راتوں کی 10۔ والفجر کا وقت بیدار ہو جاؤ مراد ہے جب رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کے سورج طلوع ہونے تک۔ والیال عشر، اور قسم ہے راتوں کی 10، اس سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں، جس کی فضیلت اور احادیث سے ثابت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحج میں کیے گئے عمل صالح اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا پسندیدہ نہیں سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہی ہو جائے۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی، اس سے مراد جفت اور طاق ہے۔ لفظی معنی ہے اس کا جوڑ، کائنات کی ہر چیز جوڑ میں ہے۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ رخصت ہو جاتی ہے، یعنی اس سے مراد معراج کا سفر ہے اور رات جب وہ خود جانے لگے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کوئی قسم ہے عقل والوں کے لیے؟ یعنی ذالک سے مراد کیا ان کی قسم اہل عقل و دانش کے واسطے کافی نہیں؟ حجر کے معنی روکنا ہے، منع کرنا ہے۔ انسانی عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے، اس لیے عقل کو بھی حجر کہا گیا ہے۔ دراصل اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھا کر بتا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اور یہ نشانیاں ہر روز انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کس طرح کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ؟ یعنی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے سخت ہوا کے عذاب ان پر نازل کیا، اور جو متواتر 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہیں، اور انہیں تہس و نہس کر کے رکھ دیا۔ ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور جو ارم کے تھے اور جو ستونوں والے تھے اور جو نہ پیدا کیے گئے ان جیسے ملکوں میں۔ ذات العمار، یہ اعلیٰ یہ عاد اولا ہے، ان کی قوت و طاقت کی طرف اشارہ ہے، یعنی ستونوں والے تعمیرات میں اونچے اونچے ستون بناتے، اور ان جیسے دراز قد قوت و طاقت والی قوم اور کوئی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وثمود الذی جابوا الصخر بالواد، اور سمود اور وہ لوگ جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں، یعنی یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر تراشنے کی خاص صلاحیت عطا کی تھی، حتیٰ کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کیا کرتے تھے۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا، یعنی یہ بڑے لشکر والا تھا جس کے پاس خیموں کی کثرت تھی جنہیں میخیں کاٹ کر کھڑا کیا جاتا تھا، یا اس کے ظلم و ستم کی طرف اشارہ ہے کہ میخوں کے ذریعے سے وہ لوگوں کو سزائیں دیتا تھا۔ الذین طغوا فی البلاد، ان سب لوگوں نے سرکشی کی ملکوں میں۔ اب ان کی ہلاکتوں کی وجہ بتا دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنی قوت و طاقت کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر کثرت سے کیا انہوں نے فساد، اور دوسری بڑی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کثرت سے فساد بچا رکھا تھا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو ڈالا ان پر تیرے رب نے کوڑا عذاب کا، یعنی پھر ان کی سرکشی اور فساد مچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے اپنا عذاب نازل فرما کر ان کو تباہ و برباد کر دیا اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ ان ربک لبالمرصاد، اور بے شک تیرا رب البتہ گھات میں ہے، یعنی تمام مخلوقات کے وہ اعمال دیکھ رہا ہے، اس کے مطابق وہ دنیا اور آخرت میں جزا اور سزا دے گا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو رہا انسان جب آزماتا ہے اس کو اس کا رب پھر عزت دیتا ہے اس کو اور نصیحت اور نعمتیں دیتا ہے اس کو، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے عزت دی ہے مجھے۔ یعنی انسان کی نفسیات بتائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اسے رزق و دولت سے عطا فرماتا ہے، تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس پر بہت زیادہ مہربان ہے، حالانکہ یہ فراوانی اس کے لیے امتحان و آزمائش کے طور پہ ہے۔
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور پھر اگر وہ آزماتا ہے اور پھر تنگ کر دیتا ہے اس پر اس کا رزق، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے ذلیل کر دیا ہے مجھ کو۔ یعنی جب وہ تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے تو پھر اللہ کے بارے میں وہ بدگمانی کا اظہار کرتا ہے۔ كَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ہرگز نہیں، بلکہ نہیں تم عزت دیتے یتیم کو اور نہیں تم ترغیب دیتے مسکینوں کو کھانا کھلانے کی۔ یعنی کلاس یعنی بات اس طرح نہیں جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندہ افراد کو بھی دیتا ہے، تنگی میں بھی دیتا ہے اور اپنا اور بیگانوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے۔ اصل میں دار دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت ہے، اور جب اللہ مال دے تو اس کا شکر ادا کرے، اور جب تنگی آ جائے تو اس پر صبر کرے۔ اور ان کی کیا تھی کہ وہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا کرتے تھے جس کے وہ مستحق تھے، اور نہ ہی وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور نہ تم کھلاتے ہو اور تم کھا جاتے ہو میراث کو کھانا سمیٹ کر، اور تم محبت رکھتے ہو مال سے محبت بہت زیادہ۔ یعنی پھر وراثت کو صحیح طریقے سے تم تقسیم نہیں کرتے، تم مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہو، اس کی وجہ تمہارے اندر مال کی محبت رسی بچی ہے، اس لیے تمہارے اندر اعلیٰ اخلاق نہیں۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّکَ وَالْمَلَکُ صَفًّا صَفًّا، ہرگز نہیں جب کوٹ دی جائے گی زمین ریزہ ریزہ کر کے، اور آئے گا تیرا رب اور فرشتے صف در صف۔ یعنی یہ مال و دولت تمہارے کچھ کام نہ آئے گا، تمہارا یہ عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی صف الگ الگ ہوگی، اس طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، اس دن یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، یاد کرے گا انسان اور کہاں سے ہوگی اس کے لیے نصیحت۔ یعنی یہ قیامت کے ہولناکیوں کے منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ اپنے کفر پر نادم ہوں گے، لیکن اس روز ندامت اور نصیحت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور کہے گا کاش کہ میں آگے بھیجتا اپنی زندگی کے لیے۔ یعنی یہ افسوس اور حیرت کا اظہار ہے کہ اسی ندامت کا حصہ ہے جو اسے اس روز کچھ فائدہ نہ دے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، تو اس دن نہ عذاب دے گا عذاب اس کا کوئی ایک، اور نہ باندھے گا باندھنا اس کا کوئی ایک۔ یعنی اس روز تمام اختیارات صرف اللہ ہی کے پاس ہوں گے، اور ایسے حالات میں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وہ اللہ کی قید و بند سے جکڑے ہوئے ہوں گا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ظالموں اور مجرموں کا حال ہوگا، لیکن اہل ایمان اور اطاعت کا حال ان کے برعکس ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ باندھے گا باندھنا اس کا کوئی ایک۔ یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ واپس چلو اپنے رب کی طرف راضی و پسندیدہ۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور پھر داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ اب نفس مطمئنہ کیا ہے کہ یعنی اے نفس اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی نعمتوں کی طرف لوٹ جا۔ یعنی اس کے اجر و ثواب ان نعمتوں کی طرف ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کر رکھی ہیں۔ اگر ہم آخری لمحے تک نفس مطمئنہ پر رہیں تو ہم پر اللہ کی خاص عنایت ہوگی، اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ وادخلی الجنت، کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔